الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا عنوان ہے رانی رضیہ سلطانہ کی کہانی۔ آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں 13ویں صدی کی دہلی میں، جہاں تخت و تاج کے فیصلے صرف تلواروں سے نہیں بلکہ سازشوں اور درباری کھیلوں سے بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مردوں کی دنیا میں ایک لڑکی نے، ایک عورت نے نہ صرف تخت پر قدم رکھا بلکہ پورے برصغیر کی تاریخ میں اپنی بہادری، انصاف پسندی اور جرأت کی انمٹ داستان چھوڑی۔ یہ ہے رضیہ سلطانہ برصغیر کی پہلی مسلم نوجوان خاتون، شمس الدین التمش اور اس کی وصیت۔ رضیہ کی کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب دہلی کے تخت پر ایک عظیم حکمران سلطان شمس الدین التمش بیٹھے تھے۔ وہ خود ایک غلام کے طور پر آئے تھے، مگر اپنی صلاحیت اور بہادری سے تخت دہلی پر قابض ہوئے۔ ان کے بیٹے تھے، لیکن وہ عیاش، سست اور اقتدار کی ہوس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ التمش نے اپنی بیٹی رضیہ کو دیکھا، جو بچپن ہی سے ذہین، تعلیم یافتہ اور فوجی و سیاسی امور میں دلچسپی رکھتی تھی۔ یوں سلطان التمش نے ان کی تربیت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ التمش نے صاف الفاظ میں کہا، میرے بعد اگر کوئی دہلی کے سلطنت کا حقدار ہے تو وہ میری بیٹی رضیہ ہے۔ یہ الفاظ اس وقت کے درباری امیروں کو ایک آنکھ نہ بھائی، مگر تاریخ نے ثابت کیا کہ التمش نے اپنی بیٹی کی صلاحیت کو پہچان لیا تھا۔ تخت دہلی پر ملکہ کی آمد۔ التمش کے انتقال کے بعد درباری امیروں نے پہلے اس کے بیٹے رکن الدین فیروز کو تخت پر بٹھایا۔ رکن الدین کی عیاشی اور لاپرواہی نے دہلی کے حالات مزید خراب کر دیے۔ چند ہی سالوں میں عوام اور علماء نے اس کو ہٹا دیا۔ اب دہلی کے دربار اور عوام نے مل کر رضیہ سلطانہ کو دہلی کی پہلی حکمران تسلیم کیا۔ یہ ایک انقلابی فیصلہ تھا، کیونکہ پردوں کے پیچھے رہنے والی عورت اب براہ راست تخت پر بیٹھی تھی۔ عوام سے پہلا خطاب جب رضیہ نے پہلی بار اپنے محل کے باغیچے میں کھڑے ہو کر عوام سے خطاب کیا تو اس نے کہا، اے اہل دہلی، میں عورت ضرور ہوں، مگر میری نیت، میری عقل اور میرا عزم تمہارے مرد حکمرانوں سے کم نہیں ہے۔ تمہاری حفاظت کروں گی، انصاف کروں گی اور اپنے والد کی سلطنت کو مزید مضبوط کروں گی۔ یہ الفاظ سن کر دہلی کی فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ غریب لوگ زیادہ تر جھوم اٹھے۔ عوام خوشی سے جھوم اٹھے کہ انہیں ایک نڈر اور عادل حکمران ملا ہے۔ جمال الدین یاقوت پر اعتماد اور سازشیں۔ رضیہ سلطانہ کے قریبی ترین مشیروں میں ایک حبشی غلام جمال الدین یاقوت تھا، جس نے فن حرب کی تربیت بھی رضیہ سلطانہ کو دی تھی۔ وہ بہادر، وفادار اور فوجی معاملات میں ماہر تھا۔ اس نے بچپن سے لے کر اب تک رضیہ سلطانہ کی فوجی تربیت کی تھی۔ رضیہ نے اس پر مکمل اعتماد کیا اور فوج میں اعلیٰ عہدہ دے دیا، مگر دہلی کے ترک امراء کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ انہیں لگا کہ ایک غیر ترک غلام کو آگے بڑھانا ان کی توہین ہے۔ یہیں سے سازشوں کا جال بنا گیا۔ دربار میں افواہیں پھیلائی گئیں کہ رضیہ انہیں یاقوت کو بڑا عہدہ دینے جا رہی ہیں۔ یہ الزامات اس وقت کے قدامت پسند معاشرے میں آگ کی طرح پھیل گئے۔ ملک اختیار الدین التونیہ، قید اور اتحاد۔ رضیہ کے دور میں ایک اور طاقتور شخصیت تھی، ملک اختیار الدین التونیہ، بھنڈا کا گورنر۔ ابتدا میں وہ رضیہ کا وفادار رہا، مگر سازشوں کے بادل گہرے ہوئے۔ رضیہ سلطانہ کی سوتیلی ماں نے سازشیں کی اور بغاوت کروا دی۔ اس نے رضیہ کو گرفتار کر کے بھنڈا کے قلعے میں قید کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دہلی کی پہلی ملکہ قید خانے میں ڈال دی گئی، مگر وقت نے کروٹ لی۔ ملکہ تونیہ نے بعد میں رضیہ سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ دہلی کی طرف لشکر لے کر بڑھا تاکہ تخت واپس حاصل کیا جا سکے۔ معز الدین بہرام شاہ بھائی کا کھیل۔ رضیہ کے بھائی معز الدین بہرام شاہ کو دہلی کے ترک امراء نے تخت پر بٹھا دیا۔ وہ ایک کمزور اور عیاش حکمران تھا، مگر درباریوں کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ ایک ایسی شخصیت کو تخت پر دیکھے جو ان کی کٹ پتلی بن سکے۔ بہرام شاہ کے دور میں دہلی مزید سازشوں اور کمزوریوں کا شکار ہو گیا۔ آخری جنگ اور انجام۔ رضیہ اور التونیہ نے دہلی پر چڑھائی کی تھی، مگر بہرام شاہ اور ترک امراء کی فوج نے انہیں شکست دے دی۔ جنگ کے دوران یاقوت قتل ہو گیا۔ رضیہ اور التونیہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ کچھ دن بعد دونوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یوں برصغیر کی پہلی مسلم حکمران، جو انصاف اور بہادری کی علامت تھی، تاریخ کے صفحات میں ایک عظیم قربانی بن کر رہ گئی۔ رضیہ سلطانہ کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ قابلیت اور لیاقت مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے۔
رضیہ واقعی برصغیر کی شاہین تھی، وہ آسمان پر اڑنے نکلی، مگر سازشوں اور درباری سیاست نے ان کے پر کاٹ دیے۔ رانی رضیہ سلطانہ کی کہانی پر ایک نوٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو تاریخ ہند کی ایک ایسی بے مثال خاتون کی داستان سنانے جا رہے ہیں جس نے مردوں کے معاشرے میں تلوار اٹھا کر تخت و تاج پر قبضہ کیا۔ جی ہاں، یہ ہیں رانی رضیہ سلطانہ، دہلی کی پہلی اور آخری مسلم حکمران خاتون۔ رضیہ سلطانہ 1205 میں دہلی کے بادشاہ شمس الدین التمش کے گھر پیدا ہوئیں۔ بچپن ہی سے علم و فن میں آگے بڑھتی گئیں۔ وہ صرف کاتبہ نہیں تھی بلکہ شاہسوار بھی تھیں۔ ان کے والد انہیں بہت چاہتے تھے اور اکثر کہا کرتے تھے، میری بیٹی رضیہ بیٹوں سے بڑھ کر ہے، اگر وقت آیا تو یہی دہلی کی تخت پر بیٹھے گی۔ التمش کی وفات کے بعد دربار میں سازشیں ہوئیں۔ امرا چاہتے تھے کہ کوئی شہزادہ بادشاہ بنے، مگر رضیہ نے ہمت نہیں ہاری اور عوام ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ہمیں شہزادہ نہیں چاہیے، ہمیں ہماری ملکہ، ہماری رانی رضیہ سلطانہ کی حکمرانی چاہیے۔ یوں 1236 میں رضیہ سلطانہ دہلی کی پہلی حکمران خاتون بن گئی۔ رضیہ سلطانہ نے انصاف کو اپنا ہتھیار بنایا۔ وہ پردے کی بجائے دربار میں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتی تھیں۔ رضیہ نے کہا کہ عدل کے بغیر سلطنت قائم نہیں رہ سکتی، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، میرا فیصلہ سب کے لیے برابر ہوگا۔ ناظرین، ہر عظیم حکمران کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امرا ان کی آزادی پسندی طبیعت کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ وہ سازشیں کرنے لگے، یہ عورت ہم پر حکمرانی کرے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کا تخت چھیننا ہوگا۔ سازشوں کے جال اور غداروں کی تیروں کے درمیان رانی رضیہ کا سفر مختصر رہا، مگر ان کی بہادری، ان کا عدل اور ان کی خودداری آج بھی تاریخ کے اوراق پر روشن ہے۔ رضیہ سلطانہ نے آخر میں کہا، میں ہاری نہیں، میرا نام زندہ رہے گا۔ آنے والی نسلیں جانیں گی کہ ایک عورت بھی سلطنت سنبھال سکتی ہے، صلاحیت رکھتی ہے۔ ناظرین، رانی رضیہ سلطانہ کا دور چھوٹا ضرور تھا، مگر ان کی مثال بڑی ہے۔ وہ عورتوں کے لیے ہمت، عدل اور بہادری کی علامت ہیں۔